السلام علیکم ناظرین، واچنگ اپ فرنٹ ود مونا عالم۔ بہرحال لگتا ہے کہ گل واقعی ود گئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو قومی اسمبلی میں تھوڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کل کے معاملے کے اوپر، پوری کی پوری اسمبلی کو اب تشویش ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف ناظرین خیبر پختونخوا اسمبلی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہ معافی مانگوں گا نہ پیچھے ہٹوں گا، اور جو الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ 15 روز کے اندر خان صاحب کو چھوڑا جائے ورنہ ہم خود چھوڑا لیں گے، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ مور اوور خان صاحب نے بھی ظاہر ہے کل ہم نے اس پہ بھرپور پروگرام کیا، انہوں نے مذاکرات کے دروازے بند کر دیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو بزدل ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کے ابھی بھی جا سکتے ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کس جانب جا رہی ہیں؟ کیا یہ الٹیمیٹم اگر سچ ہو گیا تو پاکستان کے لیے تو خاصا خطرناک ایک یہ صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ اب اس پوائنٹ سے ان کو واپس آنا ہی پڑے گا، ان کو واپس ہماری ہی طرف آنا پڑے گا اگر انہوں نے اپنی خیر منانی ہے تو۔ کیا واقعی خیر منانی ہے انہوں نے اپنی یا نہیں منانی؟ حکومت کی اپنی سٹینڈنگ وداؤٹ دا پی ٹی آئیز اپوزیشن خود کتنی مستحکم ہے حکومت، ان کے اپنے پاؤں کتنے مستحکم ہیں؟ فائنینشل کئی سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ آگے آنے والے دنوں میں حکومت کا جو مستقبل ہے وہ طے کریں گے۔ بہرحال ناظرین، کچھ یہ جو اسمبلیز میں ہونے والے احوال ہیں ان کے چند نکات ضرور دیکھتے چلیے گا، اور کچھ ماہ پہلے جب علی امین گنڈا پور صاحب نے انٹرویو دیا تھا وزیر اعلیٰ کے پی نے، تب بھی انہوں نے ایک سملر سی بات کی تھی، وہ بات انہوں نے ابھی بھی دہرائی ہے، اور غالباً ایسا لگتا ہے کہ کوئی 8 ستمبر کو انہوں نے نی جرک ریاکشن نہیں دیا، کافی انہوں نے سوچی سمجھی، ایک ان کی بات ہے ان کے مائنڈ میں موجود ہے، وہی بات وہ بار بار کر رہے ہیں، اور 8 ستمبر کو انہوں نے واقعی وہ بات برملا طور پر ایک عظیم الشان جلسے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کر ڈالی، تو یہ بات ان کے مائنڈ میں کافی پہلے سے تھی۔ بہرحال قومی اسمبلی میں ناظرین گرفتاریوں کی جو گونج ہے، آج بھی قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی گونج رہی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام جماعتوں کو میثاق پارلیمنٹ کی تجویز دے دی۔ پارلیمنٹ کو بہتر طریقے سے چلانے اور لائے عمل طے کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کی جو تحریک ہے کثرت رائے سے منظور کی گئی، اور کمیٹی 16 ارکان پر مشتمل ہوگی جس میں حکومت اور اپوزیشن کے برابر نمائندے ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سیکیورٹی کی ناکامی پر سارجنٹ کو اور جو ان کے سمیت 4 اہلکار ہیں ان کو معطل کر دیا، اور واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہے، ملک میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے، ایم این ایز پر دباؤ ڈال کر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں ناظرین یہ کچھ روز پہلے بات بھی بریک کی تھی کہ قانون سازی پر پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز کا فارورڈ بلاک بھی تیار ہے۔ بیرسٹر غور کا کہنا تھا کہ گرفتار ارکان کے ایوان میں آنے تک 10 ممبران کی سوا کوئی اجلاس میں نہیں آئے گا۔ دنیا کے کون سے ملک میں جلسہ 1 گھنٹہ لیٹ ہونے پر دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے؟ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بھی آج بڑی دھواں دھار تقریر کی اور حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اسمبلی چھوڑنے سے منع کیا تھا، آج خود بھی یہ بھگت رہے ہیں اور ملک بھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو نوبت ہے یہ آپ کے اوپر بھی کل کو آ سکتی ہے جو کچھ حکومت کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے آج پھر ان واقعات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اگر پارلیمنٹ میں ریڈ لائن کراس ہوئی تو جلسے میں کئی ریڈ لائنیں کراس ہوئیں، جو زبان استعمال کی وہ زبان استعمال نہ کی ہوتی تو یہ گرفتاریاں والا واقعہ ہوتا ہی نہ۔ دوسری جانب اسمبلیوں میں عوامی فلاح کی قراردادوں کے بجائے سیاسی قراردادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ اسمبلی میں جیسے وزیر اعلیٰ کے پی کے جانب سے خواتین اور صحافیوں سے متعلق نازیبا الفاظ کے استعمال کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی، اور کے پی اسمبلی ناظرین پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، بلکہ کورٹ مارشل تک کا اس جو ہے قرارداد میں مطالبہ کر ڈالا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے مطابق ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے اور کام کرے، اور وفاقی حکومت قومی اسمبلی پر حملے کی ذمہ دار ہے۔ ناظرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک سوٹ سنیے گا جس کا میں نے حوالہ دیا تھا۔ جب سی ایم کے پی سے ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے یہ کئی ماہ پہلے بات کی تھی، ایسا نہیں ہے کہ صرف 8 ستمبر کو انہوں نے یہ والی بات کی ہے۔ سنیے گا، 10 جون کی بات ہے ان کی۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اب بات جو ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ یہ اب کوئی ایسا کام کرنے لگے ہیں ہمارے لیڈر کے ساتھ کہ جو -1 والی ایک بات ہے کہ -1 ہونے لگا ہے، پھر وہ -1 جس دن ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ اب -1 کر کے اللہ معاف کرے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، خدا کی قسم ان کا وہ حال ہونا ہے کہ ان کی نسلیں تو کیا دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دوبارہ کسی ملک میں بھی کوئی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن جب ہوگا تو یہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن پھر یہ ہوگا کہ یا پھر ہم وہ پاکستان جس کے لیے ہمارے باوجداد نے قربانیاں دی اس کو اسٹیبلش کریں گے، اور یا پھر میرے خیال میں غلام سے بہتر ہے کہ انسان پھر کچھ کر کے ہی مر جائے۔
جی ناظرین، مرنے کے لیے تیار ہیں، مطلب اس حد تک بات پہلے بھی کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف 8 ستمبر کو کوئی جوش خطابت میں یہ بات کر ڈالی۔ معاملے کو آگے لے جاتے ہیں، پینلز کا رخ کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو کہ انکشافات سے بھرپور ہیں۔ سینیٹر فیصل، انکشافات کے ماشاءاللہ آپ وزرڈ ہیں، آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، آزاد حیثیت میں پارلیمنٹ کا بہت ایک اہم رکن ہے۔ ویری وارم ویلکم آپ کو، فارمر فیڈرل منسٹر ایز ویل۔ سینیٹر ہمایوں محمد ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بے باک آواز، اور ابھی بھی ود اے اسمائل آن ہز فیس، اور ابھی بھی پی ٹی آئی میں شامل ہیں، جبکہ کل خان صاحب نے کہا ہے کہ بزدل لوگ پارٹی چھوڑ دیں۔ آپ پھر بھی قائم ہیں، یعنی کہ آپ کیا کہتے ہیں، اپنے محاذ پکڑا ہوا ہے۔ ویری وارم ویلکم آپ کو بھی۔ فیصل واٹا صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں، یہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کل بھی جو تقریر کی، اب زبانوں کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ڈیروگیٹری زبان، کس طرح کی زبان استعمال کی، آپ نے بھی کل ان کے اوپر بڑی نامناسب زبان استعمال کی، غالباً ایک پی ٹی آئی کی سینیٹر سے بھی پھر اس کے بعد آپ کا کوئی کنفرنٹیشن ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں زبان کے معاملے میں تو ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے مخالف ود یو انکلوڈڈ آپ کے اوپر بھی یہی تنقید کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں، کم نہیں۔ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا مونا صاحبہ۔ دیکھیں، میرا تو سینیٹ کا آپ کے پاس سارا کلپس ہے، کوئی دکھا دے میں نے گالی دی ہو، میں نے کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی ایسی بات کی ہو۔ مسٹر گنڈا پور کو مسز پتہ نہیں بنڈا پور بناتے۔ یہ گالی ہے؟ آپ ان کے جینڈر کو بول رہے ہیں کہ آپ ان کا جینڈر تبدیل کر دیں گے۔ آپ خواتین کے جینڈر کو تباہ کر دیں، آپ کسی کی ماں بہن کا پردہ نہ رکھیں۔ میرا یہ کہنا گناہ ہوگا، میں آج بھی کہوں گا، میں آج بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے میں کہتا ہوں، لیکن میں گالی، یہ سامنے بیٹھے ہیں، شبلی صاحب نے وہاں سے مجھے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں، شبلی صاحب نے مجھے کہا، میں نے گالی دی، میں نے کہا بات کر لیں، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، مخالف ہماری ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے، میں تو جو چہرے دیکھ رہا ہوں آج پارٹی کے اندر، وہ میں نے 15 سال میں 500 کی میٹنگ میں نہیں دیکھے، باپ بنے ہوئے پارٹی کے، مجھے بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم تو روک رہے تھے خان صاحب کو، اس تباہی سے بچا رہا تھا میں، انہوں نے کہا خود بھی ایڈمٹ کر لیے، ٹھیک ہے، تو میں تو نہیں چاہتا تھا خان صاحب کو۔ اچھا، دو باتیں ہیں سینیٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کئی مرتبہ کہتے ہیں میں ان کو لٹائیں گے، آپ نے کہا نا آپ سندھ جائیں، پنجاب جائیں، آئے نا کسی کی بہن بیٹی کے اوپر گنڈا پور آئے نہیں، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں بہن بیٹی کے اوپر آ رہے ہیں؟ کس بات سے ان کی آپ کو یہ تاثر ملا ہے؟ آپ کے حساب سے میں کہوں کہ آپ مونا صاحب مجھ سے یہ بات نہ سوال نہ کیجیے گا، میں آپ کے پاس میری روایت ہے، انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں، میں مونا صاحب، میں تو صاحبہ اس لیے ادب کی بات، مونا میں آ رہا ہوں اور پھر بہن بازوں کے ساتھ آ رہا ہوں، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کوئی بھیڑ چال لگی ہوئی، کسی کے باپ کا راج ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، کوئی میلی لے سکتا ہے، جوش خطابت میں اور بہت طریقے، تمہارا باپ، تمہارا باپ، تمہارا باپ، ٹھیک ہے، تمہارے باپ کا باپ، ٹھیک ہے، بانڈ باجا برات، یہ وہ اٹرم پٹرم، غیرت مند کے لیے پٹھان ہونے کی ضرورت نہیں، بلوچ ہونے کی ضرورت، اب غیرت مند پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے، سارے غیرت مند پاکستانی، پٹھان بھی اتنی ہے جتنے بلوچ ہے، سندھی ہے۔ اچھا واٹا صاحب، آپ نے کہا نا آپ تو بربادی سے بچا رہے تھے، خان صاحب نے کل بات کرتے ہوئے صحافیوں سے آپ کے متعلق ایک بات کی، انہوں نے کہا یہ تو فیصل واٹا کون، وہ تو میرے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کہ ملاقات جو ہے وہ آپ کر لیں، ڈی جی سی کا نام لے کے کہ آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ میں نے سچ ہی بولا، میں سچ ہی بولا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ عمران خان صاحب میرے پیچھے بھاگتے تھے، میرے لیڈر تھے، میں ان کے پیچھے ہی چلنا اپنے لیے ایک ریسپیکٹ سمجھتا تھا۔ ہاں، یہ ویسے اہم بات ہے، یو آر سیکنڈنگ ہز اسٹیٹمنٹ، آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کی ملاقات کروانا چاہتے تھے۔ میں تو جھگڑا نہیں چاہتا تھا نا، جب آپ ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس وقت بھی مر رہے تھے، میں ان ایتھیکل کام نہیں کروں گا آج بھی، کیونکہ میرے ساتھ خان صاحب نے جو کمیونیکیشن کی ہے 15 سال کی، وہ میں اپنے ساتھ کبھی باہر نہیں آنے دوں گا، کہ وہ اچھے وقتوں کی ہے، ورنہ میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی بھی کر دیتا، ٹھیک ہے، میں تو نہیں کہہ رہا تھا، میں خان صاحب کے پیچھے ہی چلنے میں ہمیشہ خوش تھا، میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ ملاقات ہو جائے اور کچھ میں چاہتا تھا یہ جھگڑے تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ الوی صاحب کے گھر میں کسی کے باپ نے میٹنگ کرائی تھی، میں نے کروائی تھی وہ میٹنگ، اچھا، اس کے بعد میں آرمی چیف کے ساتھ میں 7 گھنٹے کی میٹنگ میں بیٹھا ہوں، جب وہ چیف تھے، مجھے بتائیں گے وہ، تو میں تو ان کے لیے کر رہا تھا نا، اپنے لیے تھوڑی کر رہا تھا، اور میں یہ کبھی کہا ہے میں نے کہ میں عمران خان میرے پیچھے چلتے تھے، پھر تو صحیح انقلابی ہوئے نا خان صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے منع کر دیا، تو بھائی آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ آج بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹنا چاہیے بھی، اس کنفرنٹیشن کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کل کہہ رہے ہیں کہ میں بات نہیں کروں گا، آپ تو تڑپ رہے ہیں، آپ نے کیوں سواتی کی بات مانی؟ اگر میں آپ کی ڈیبیٹ سمجھ لوں، آپ نے کہا مجھے فوج سے بات نہیں کرنی، آپ نے ان کے کہنے پہ اچھے بچے بن گئے۔ علیمہ صاحبہ نے بتایا نا، گڈ ول میں انہوں نے کہا کہ مانی ہے، اور پھر انہوں نے 5 نکات پہ علیمہ صاحبہ کے بارے میں کوئی اس لیے بات نہیں کروں گا۔ علیمہ صاحبہ ہمارے میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، ایک اچھی بہن ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ادر دین اپنے بھائی کے، وہ تو آپ اگر ان کو سیکنڈ کر رہے ہیں نا ان کی پرسنالٹی کو سینیٹر صاحب، تو انہوں نے
اپنے بھائی کے لیے ان کا ایمبیشن کچھ بننے کا نہیں. ویری فیئر, صحیح ہے. تو انہوں نے آج یہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ گڈ ول کے تحت انہوں نے بات مانی, اسٹیبلشمنٹ کی, پھر 5 نکات پر ان کو دھوکہ دیا گیا, اور ان 5 نکات کی وجہ سے کہ جیسے کہ ان کے لوگ اٹھائے گئے, کنٹینرز لگائے گئے, اس فوجداری کا مقدمہ ان پہ ڈال دیا گیا, قانون سازی کی گئی کہ اگر جی آپ اجازت کے بغیر آپ ٹائم ایکسیڈ کریں گے تو آپ پہ فوجداری کا مقدمہ ہو جائے گا. 5 نکات انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے دھوکہ دیا گیا, اور اس دھوکے کے بعد کہتے ہیں اب ہماری طرف سے دروازے بند ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, لیٹس بی ویری فیئر اینڈ فرینک اینڈ بلنٹ. قوم کو سچ بتائیں, کوئی مذاکرات نہیں, سپاہی سے بھی مذاکرات نہیں. آج بھی اگر مذاکرات کی کھڑکی کھلے تو سب دوڑ کے جائیں گے, اور سارے پولیٹیشین, یہ نہیں پی ٹی آئی, سارے پولیٹیشین کا پرابلم یہ ہے, فوج کا بھی ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ سب اندر خانے ملنا چاہتے ہیں, سب اچھی بکس میں بھی رہنا چاہتے ہیں, باہر آ کے گالی دیتے ہیں, بھی ملنا چاہتے ہیں, باہر گالی دیتے ہیں, اندر پیر پڑتے ہیں. میرا فوجیوں سے بھی سوال ہے کہ جب آپ کو گالی دے دی پھر پیر پڑنے آئے تو آپ بھی اس کو معافی نہ دیں, ٹھیک ہے. ان کا بھی ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چلو اس طرح ریلائز کر لیا, معاف کر دے معاف. لیکن 25 کروڑ کے آدمیوں کا اگر وہ ڈیمیج کیا ہے, جو نفرت کا بیج ڈالا ہے, وہ کمپنسیٹ نہیں ہوتا. دیکھیں میں تو ابھی بھی بہت رسپانسبلٹی سے اپنے فون کا استعمال ابھی ایک دفعہ ہی ہے. When I start exposing, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کمپرومائز کیسے ہوتا ہے. اور ایک دفعہ کب آپ نے استعمال کیا؟ ابھی جو آڈیو دی ہے, ٹھیک ہے, تو میرا تو اس پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں نے یہ کہا خان صاحب کو پتا تھا, اگر میں خان صاحب کے خلاف ہوں یا میرے اندر وینم ہے, میں وہی بات کرتا ہوں جو میرے دل کی آواز ہوتی ہے, جو مجھے سچ پتا ہے. میں نے کہا میرے حساب سے 15 سال کی ایکسپیرینس کے حساب سے خان صاحب کو یہ تو 5 کروڑ گنا پتا تھا کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہونا ہے. میرے حساب سے ان کو یہ نہیں پتا, بعد میں ان کو پتا تھا کہ اس میں مراد ہے, فیض کا کیا تعلق ہے, اس پہ انہوں نے چھپانے کے لیے اس کو لیڈر بھی بنا دیا مراد کو. اور اسی رات میں نے پریس کانفرنس کی, تو میں اتنا انٹیلیجنٹ تو نہیں ہوں کہ 2 سال بعد جو ہونا تھا 2 سال پہلے پلان کیا. کہ فیض صاحب کو اور خان صاحب کو دونوں کو پھانسی ہو سکتی ہے اگر وہ پکڑے گئے. پھر اگر خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا تو ان کو مراد میری اسمپشن ہے جتنا میں ان کو جانتا ہوں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ان کو پتا تھا, وہ اس کا, میں نے کہا جو میری اسمپشن جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میری انالیسز ہے. شواہد تو میں دے دیے, جتنے شواہد میرے پاس ہیں وہ دے دوں گا آگے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مراد کیوں چھپا ہوا ہے, کیوں چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک بار میں کمپلیٹ کروں پھر آپ ہمارے کو دیجیے گا. پھر اس کے اندر طوطے کی جان ہے, ٹھیک ہے, اس کو چھپایا کس نے, وہ ایسا کیسے انویزیبل ہو گیا پاکستان کے, ہر آدمی آتا ہے, معاذ اظہر بھی آتا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ زلفی انوالوڈ ہے, میں نے کیوں نہیں کہا میں معاذ اظہر بھی انوالوڈ ہے, میری ان سے بھی اگر آج چھپایا کس نے, کچھ طاقتوروں نے چھپایا ہے نا, یہی فیض کے پکڑے جائے گا. دیکھیں وہ تو پھنس گیا, ابھی بھی ہیں وہ لوگ نیکسس میں, وہ لوگ ابھی آپ کہتے ہیں سسٹم کا حصہ ہیں جو فیض صاحب کے آپ سمجھیں بس سارے تو نہیں پکڑے جائے گے. جن کی جان اب ہتھیلی پہ آ گئی, گلے میں آ گئی جن کی, وہ اپنے آپ کو بچانے کے چھپے رہیں گے نا, ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کریں گے. کر رہے ہیں کہ دیر اسٹل اے پارٹ آف دا سسٹم. فیض حمید صاحب کے جو لوگ ہیں وہ بھی سسٹم کا حصہ ہیں, اور انہوں نے ہی مراد سے اگر وہ پکڑے جائیں گے تو مزید وہ بھی پکڑے جائیں گے, وہ پکڑے جائیں گے. تو یہ یہاں ختم نہیں ہونے والا, یہ ابھی معاملہ کھلتا چلے گا. فیض صاحب خان صاحب پہ ڈالیں گے, خان صاحب فیض پہ ڈالیں, اس دن خان صاحب کو میری باتیں یاد آئیں گی. اچھا, اگر خان صاحب آپ کی قدر بھی آئے گی. آج بھی خان صاحب مجھے برا بھلا بھی کہہ دیں گے تو میں ریاکشن نہیں دکھا سکتا. مجھے کوئی کمپلیکس نہیں, میں خان صاحب کے برابر بھی چلنا نہیں چاہتا تھا, میں ان کے پیچھے ہی چلنا چاہتا تھا, اور میں ان کو ہی لیڈر چاہتا تھا کہ وہ آگے بڑھے جس قسم کی پرسنالٹی ان کی تھی. لیکن آخری 2.5 سال میں جو ان کو ہوا, اور جن جن چیزوں سے میں نے روکا, میرا کانشیس میں ان کو یہ بھی بتا گیا تھا آپ پہ فائرنگ ہوگی, ٹھیک ہے, میں سب کچھ بتا کے آیا ہوں. آپ وہ سب چیزیں بھگت رہے ہیں جو میں کہہ کے آیا تھا. لفظ آپ کے سامنے جو میں نے 2 سال سے پریڈکشنز کی وہ 99% ایگزیکٹلی ویسی ہوتی چلی گئی. وہ تو الگ بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ کے جو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اس وجہ سے ہوتی چلی گئی. اچھا چلے دیکھیں, اگر اس کو مان لیں تو پھر آپ ان کرنے والوں کے ساتھ اچھے بچے کیوں بن گئے؟ سواتی صاحب کی غیرت کا مسئلہ تھا, آپ گالیاں دے رہے تھے, رو رہے تھے, ان کی بات بھی سن رہے تھے, کیوں پھر ان کو اچھا کہتے ہیں؟ I think he has a lot to respond to Senator Dr. Humayun Mohammad. By all means, with all respect. ٹائم ملے گا تو میں رسپونڈ کروں گا. ضرور, all is yours. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے کہ فیصل واوڈا صاحب از اے ویری ویل کنیکٹڈ مین. ان کو پتہ تھا کہ کسی جگہ پہ پلاننگ ہو رہی ہے عمران خان کے اوپر گولی چلانے کی. انہوں نے بھی خود کہا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو ہی نیو کہ somebody is going to do that. Yes, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. Not bad, ہاں. But that means now the question is who. Yes, بالکل تو اس کا مطلب ہے وہ آج کل کے زمانے کے لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں. غلط. اس کا مطلب میں اپنا مطلب کر رہا ہوں نا, میں اپنا مطلب کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, allow me, I could be wrong, لیکن آپ کی اپنی جو آپ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, ہاں تک ڈاٹس پہ ہاتھ تھا, میں اگری کرتا ہوں. سنلے دیکھیں اس چیزیں, دیکھیں اس طرح ہوتا ہے جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا, انٹیلیجنس, یہ جب ایک چیز پلاننگ ہوتی ہے, اور اس لیول کی پلاننگ, چاہے وہ ارشد شریف صاحب کی جو شہادت کی
پلاننگ ہوئی تھی, اس کو مارنے کی پلاننگ ہوئی تھی, یا جیسے وہ چارے ایک عمران خان کے لیول کے بندے کی, پرائم منسٹر کی, جب اس کی اسیسینیشن کی پلاننگ ہوگی, تو یہ پلاننگ 1 مہینے 2 مہینے کی نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کریٹ کرتے ہیں, چیزیں کریٹ کیے جاتی ہیں. میری نظر میں یہ جو سارا جو چیزیں چل رہی تھی نا فرام 25 مئی, اب میں ان کڑیوں کو ملانا شروع کر رہا ہوں. تو 25 مئی کو پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. اب 25 مئی کو ابھی لانگ مارچ شروع نہیں ہوا. صحیح ہے. وائی ڈیڈ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جن میں عورتیں جن کی یہ بہت قدر کرتی ہیں, جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, جنہوں نے لاہور میں ہزاروں لوگوں کو, ان کے یونٹ میں لوگ بچے پیدا ہوئے ہوں گے, ان میں سے کتنے پیپلز پارٹی, کتنے نون میں, کتنے پی ٹی آئی میں ہوں گے, وہ اپنی جگہ گئے. ان کے ساتھ 22 مئی سے جو ہونا شروع ہوا, 22, 23, 24, یہ 3 دن بیفور 25 مئی, نہ چادر چار دیواری. اور میں نے اس دوران میں ویسے فیصل واوڈا صاحب کو کچھ کہتے سنا نہیں تھا. وہ نہیں, وہ کہہ رہے تھے اس دوران میں میں نے ان کی کوئی فائری سپیچ نہیں سنی ان عورتوں کے حق میں نے نہیں سنی. اچھا, ان کے حق میں نہیں سنی, مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں ان کے حق میں نہیں سنی. 25 مئی کو جو عورتوں کے چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی تھی, اس وقت میں نے کوئی فائری سپیچ نہیں سنی. آزادی آئی تھنک آپ نے وہ کیا تھا. اب یہ سنیں, اب یہاں سے جو چیز شروع ہے, ہولڈ آن نا, الاؤ می, یہ پارٹی چھوڑ چکے تھے, یہ تو آج بھی پارٹی چھوڑی ہوئی ہے, آج بھی پارٹی میں مجھے نکالا گیا. لیٹس بی فیئر نا سر, سچ بتائیں, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو نکالا گیا تھا, کیا پتا نا سر. ٹھیک ہے, I take your word for it. I take your word for it. میں آپ لوگ ریسپیکٹ کے طور پہ نہیں کہتے, but I was kicked out. I take your word for it. I'm not sure about it, کیونکہ جو بھی ہے, anyway. اچھا, اب میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ 22, 23, 24 مئی کو جو ہوا تھا, that was to plan ان آرڈر کہ جب پاکستان تحریک انصاف باہر نکلے گی, ہم ان کے اوپر آنسو گیس پھینکیں گے. یہ obviously جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر آپ آنسو گیس پھینکتے وہ پتھراؤ کرتی ہے. This is natural. آپ صحیح, آپ نے 25 مئی کا ایک بہت اپنے اچھا وہ بتایا کہ کہاں ان کے حق میں تقریریں نہیں کی. اس کے بعد سے 25 مئی کے بعد سے آپ کرتے جائیں, 25 مئی کے بعد سے, یہ 22 کی بات کر رہے ہیں, 22 مئی کو شروع ہو گیا تھا. This is the point. آپ I think سال میں وہ تھوڑا سا کنفیوژن تھا. 25 مئی 2022 کی بات کر رہے ہیں وہ, کیونکہ 22 میں ایک آؤسٹر ہوا تھا نا خان صاحب. 2022 میں تو میں پارٹی کا حصہ تھا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. جی آپ 2000, میں ایک بات بتاؤں, آپ کو یاد ہے کہ جب حکومت ہٹائی گئی تھی عمران خان کی, عمران خان ڈکلیئرڈ ان مئی کہ ہم 25 مئی سے اپنی لانگ مارچ کریں گے. اور وہ تھے نا پارٹی میں, میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں. میں تو ادھر والے دھرنے میں بھی تھا, اسلام آباد والے میں تھا. وہ تھے برابر میں, جب وہ جج صاحبہ کے حوالے سے جو بات کی تھی نا, اتنے برابر ہی کھڑے تھے. دیکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں, ان کے الفاظ تھے کہ میں جہاں بھی ہوں گا, جیسے بھی ہوں گا, میں عورتوں کے حق کے لیے وہ کروں گا. میں تو پارٹی کے ساتھ تھا سر, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بیوقوفوں والی سر. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں تو پارٹی کا حصہ تھا. میں اتنی بات ضرور ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی کا حصہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے یاسمین راشد یا وہ جو بھی جبر اس وقت ہو رہا تھا لانگ مارچ کے دوران, تب آپ نے آواز نہیں اٹھائی. یہ بیسیکلی آئی تھنک دس از یور پوائنٹ آف کنٹینٹ. اب سنتے جانا, سنتے, میں اصل چیز جس پہ جا رہا ہوں نا, یہ باقی سائیڈ چیز ہے, میں اصل چیز جس کی طرف جا رہا ہوں, ایک سال کا کانفلکٹ تھا وہ حل ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں چلتی جا رہی ہیں, ساری چیزیں چلتی جا رہی ہیں اس ایونٹ کے لیے جو کہ پلان کیا گیا ہے, جو کہ پلان, جو ان کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا. گجرات میں جو ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ جو اس جگہ پہ ہوا تھا, وہ ساری چیزیں تھے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اور اس کے بعد, اور میں اس کو ایک منٹ, میں اس کو آگے پروجیکٹ کرتا ہوں, میں اس کو اور آگے دیکھتا ہوں. جیسے وہ نہیں ہوتے کرکٹ میں بال کو آگے دیکھ جائیں, ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ یہی ساری چیزیں لیڈ کر گئی ہیں 9 مئی کے لیے. سو if you ask me, 9 May was created. ایک سال پہلے سے تیاریاں چل رہی تھی 9 مئی بنانے کی, وہ ساری شروع ہو گئی تھی کہ ان کو کسی, اور یہ یاد رکھیں ایک بات بتائیں, رانا ثناء اللہ نے 9 مئی سے تقریباً 10 دن پہلے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. جب ان کو کہا تھا کہ آپ 14 مئی کے الیکشنز کیوں نہیں کرواتے, انہوں نے کہا تھا ابھی تو بہت دور ہے, ابھی تو بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. سو he knew it. So this is what I'm saying. My thing is, اب اگر میں کڑی سے کڑی ملاؤں, مجھے لگتا ہے کہ there was a fourth. آپ نہیں, میں وہی والی بات ہے, میں تھوڑا سا اس ٹائم فریم میں
मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम में जरा कंफ्यूज हो गया था, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम में कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, आप सही हो गया, ये अच्छी बात है, खुश असलफी से कंफ्यूजन खत्म हो गई ना। मैं डॉक्टर हुमायूं साहब की बात से वहीं से शुरू कर देते। बस साहब विल टेक अ लिटिल बिकॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए, जब ये 22 मई की बात कर रहे हैं, 2022 की, मैं पार्टी का आप हिस्सा थे, मैं यही कह रही हूं, स्ट्रगल के साथ हूं, मिक्स करके, ठीक है, तो मैं तो जब स्ट्रगल का हिस्सा हूं तो मैं तकरीर यूं करूंगा, मैं तो स्ट्रगल का हिस्सा हूं। वो कह रहे हैं उनके हक में तो तकरीर कर देते हैं। मैं जरा आई थिंक आप ये कह रहे हैं। नहीं सॉरी, आई एक्चुअली वो जो टाइम पीरियड था ना 22 और 23 में, उसमें कंफ्यूज कर रहा। आपने फिर वहां मेरा ब्लेम यू रेस्ट योर केस देयर, उस जगह पे वो, ठीक है। अब आप आ जाएं, ये जो हुमायूं साहब ने कहा 500% आई एग्री विद हिम कि जब आप 4 की कोर कमेटी में होते हैं, जब आप खान के साये के साथ होते हो और आप वो देखिए, हुमायूं साहब हमारे लिए डॉक्टर साहब बहुत काबिल इज्जत है, मेरे सीनियर हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वाज नेवर पार्ट ऑफ दैट क्लोज सर्कल, ठीक है, ठीक है, हर आदमी की अपनी आपको पता है वहां क्या चलता था, क्या ट्रांसपायर होता था, सही है। देखिए, जो इनके पास हुनर है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो इनके पास नहीं, हर आदमी को अल्लाह ताला ने बताया हुआ है ना, आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं जो डिस्कशन 4 की कमेटी में होता था, फैज रिलेटेड होता था, खान साहब के, ये भी मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा है सारी बातें, कि उनके आने से पहले क्या बात हो रही होती थी, उनके जाने के बाद ये बातें क्या कर रहे होते थे, कौन क्या फ़ोन पे सुन के बात कर रहा था, उससे आपको आइडिया होता है कि आप ये भी अंडर अटैक आने वाले हैं। जब आपका एक, अब मैं हुमायूं साहब को एक साथ में क्लियर कर दूंगा, DGC और DGI कौन, नदीम अंजुम साहब और फैसल नसीर साहब, ये चीफ नहीं बन सकते थे, किसी उल्टा भी कर दे आसमान को तो ये चीफ का रन में नहीं थे, तो इसका मतलब इनको हटा दें, इस पे तो बात ही नहीं हो रही, इस पे तो हटा दें, तो इसका मतलब वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते, अपनी कुर्सी पे आ गए, अगर वो अनरेस्ट करेंगे तो उनकी कुर्सी प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो वो इसका बेनिफिशियरी नहीं है। तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? पहले धरना हुआ, आप कह रहे हैं असैसिनेशन अटेम्प्ट का कौन बेनिफिशियरी है? इसका पहले बेनिफिशियरी अब धरने का कौन है? फैज साहब। अच्छा, अरशद शरीफ का बेनिफिशियरी कौन है? आग लगेगी, फैज। इमरान खान साहब को गोली लगी, गोली चली, वो तो अल्लाह ने बचाया, गोली को ऐसी प्लान तो नहीं थी कि बच जाएंगे। कहाँ थी हमारी लीडरशिप की सेकंड ईयर? उस दिन क्यों नहीं थी कंटेनर के ऊपर? फिर वो गोली से क्या होना था? अगर खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ हो रहा था तो मार्शल लॉ होता, किसको बेनिफिट मिलता? फैज को। ना आर्मी चीफ थे, ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें आप कहते हैं विद इन पीटीआई कुछ लोग थे जो कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग से ये चीजें की जा रही थी। मैं अच्छा, फिर मैंने ऑडियो दे दी, शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑडियो की डेट्स कनेक्ट कर लेना। हाँ, चले, आपकी ऑडियो भी आ गई है, लेकिन बैरिस्टर साहब आप क्या इस चीज के अब बेनिफिशियरी हैं? क्योंकि उस वक्त के बेनिफिशियल ओनर की बात हो रही है, अब के बेनिफिशियरी क्या आप हैं? क्योंकि अब तो मुज़ाकरात को नो हो गया। एब्सोल्युटली नॉट। आफ्टर अ ब्रेक प्लीज। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर अकील, स्टेज इज योर्स। 9 मई की तैयारी 1 साल पहले से आपकी हुकूमत कर रही थी, ये सब आपने किया था। अभी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का बड़ा ये रेलेवेंट व्यू पॉइंट है। और दूसरी जो ज़बान की हम अखलाकियात की बात कर रहे हैं, मैंने वो बात जो है वो ओपन डिबेट किया था वाडा साहब से, बिकॉज उन्होंने भी कल एक बात की और उन्होंने भी काफ़ी एक बहुत सख्त, मैं कहती हूँ, पैगाम दिया गंडापुर साहब को। लेकिन वो आपकी वज़ीर आला, आई मीन चीफ मिनिस्टर पंजाब, हम सब की ज़ाहिर वज़ीर आला है इस तरह से, तो वो उनके वो ज़बान के हवाले देते हैं। वो कहते हैं वो मंशियात के हवाले से बात करती हैं, उनकी पेटर्निटी इशू पे बात करती हैं। वो मतलब कहने का मकसद ये, वो दूसरी तरफ से ये बात आ रही है, उन्होंने भी कई मरतबा पर्सनल अटैक किया है खान साहब पे। तो हाउ आर यू सो एजिटेटेड ऑन गंडापुर's लैंग्वेज? मोना, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल ये मान सकता हूँ कि 9 मई की प्लानिंग शायद 1 साल पहले शुरू हो गई थी, और वो हमारी तरफ से नहीं, वो इनकी अपनी तरफ से। आपको याद होगा 25 मई 2022 भी हुआ था। अच्छा, 25 मई की वैसे वो हवाला दे के वाली बात कर रहे थे। तो 25 मई That was a part of your planning according to No. ये खुद इस्लामाबाद आए थे, ये खुद आए यहाँ पे डी चौक आए कि नहीं आए, which is a fact of course। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक जो उनको गुस्सा था ना, जो गम और गुस्सा के मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया, वो कुछ ऐसा एडवेंचर करना चाह रहे थे। फिर देन ऑब्वियसली प्लानिंग टुक कपल ऑफ मंथ्स, और वो कई महीने लगे उसको प्लान आउट किया। उसके इस तरह ओवरनाइट तो नहीं हो जाता कि 9 मई की जितनी भी फौजी तनसीबात हैं, जितने शोहदा के मकामात हैं, रेस्टिंग प्लेसेस या अदरवाइज जो मुजस्समे हैं, या जो कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ पहुँचना है,
مطلب آپ اگر مجھے آج کہیں کہ جلسہ آپ نے کرنا ہے فار ایگزامپل یا کچھ ایونٹ آرگنائز کرنی ہے تو آبویسلی میں دیکھوں گا تمام تر اس چیز کو اینالائز کروں گا کہ کس کو بلانا ہے, کون سی جگہ ہوگی, ٹائم کیا ہوگا, ڈیٹ کیا ہوگی, پلیس کیا ہوگی, یہ تمام تر چیزیں. سو آئی کین ٹرولی بلیو دیٹ دے اسٹارٹڈ پلاننگ 9th May a while before it actually took place. ایک بات. دوسری بات یہاں پہ جو دوسری ہے آپ نے کی کہ مریم نواز صاحبہ نے زبان معذرت کے ساتھ میں صرف اتنا ہی اس میں کہوں گا کہ مریم صاحب نے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے, احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے منشیات فروش کو کہہ دینا, مطلب وہ ایک ایلیگیشن تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کم از کم انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی میں آؤں گا اور جلسہ کروں گا اور وہاں پہ میں بارات لے کے آؤں گا. تمہیں پتہ ہے پھر جب پشتون آتے ہیں تو پھر بینڈ باجا بارات لے کے, یہ کہاں کی یہ اچھا یہ ایک انٹرپریٹیشن کی بھی وہ دوسری طرف سے بات کر رہے ہیں. میں نے ایک ان کی خاتون سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم تو دھوم دھڑکے کی بات کر رہے ہیں جیسے باجا ڈھول باجا بارات, یہ نہ تو کوئی لہجہ تھا نہ کوئی زبان تھی. اور یہ دیکھیں معذرت کے ساتھ انہوں نے جو غلیظ بازاری زبان استعمال کی, he should be ashamed at that. He should be ashamed at that because ہمارے معاشرے میں خواتین کے بارے میں مطلب آپ ایسے الفاظ کیا جرنلسٹ کو اب دیکھیں آپ جرنلسٹ کے اوپر کہا گیا اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے اور ایک نیریٹو یہ دیا جاتا ہے ان کی طرف سے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دی. اگر ہمایوں محمد صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ایکسپریشن بنا کے میری طرف بخاتے ہوئے if for the sake of argument یہ بھی مان لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دی بقول ان کے, تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ پہ جا کے چڑھائی آپ نے کر دی. مطلب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, where is this coming from? وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی سیاسی بات کریں. دھوکا ہوا ہے 5 نکات پر مبنی, آپ نے راتوں رات ایسی قانون سازی بنائی, مطلب فوجداری مقدمہ بنتا ہے اگر لیٹ ہو گیا تھا جلسہ. قانون سازی کرنا ہمارا استحقاق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں 5-10 منٹ سے 20 منٹ سے یہ کوئی اگر اجازت مانگ لیتے کہ ہمیں گھنٹے کی ایکسٹینشن دے دیں, ہوتا ہے نا ووٹنگ کے ٹائم پہ بھی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹا ووٹنگ کا بڑھا دیں یا 1 گھنٹا کسی ایونٹ کا بڑھا دیں, تو مانگ لیتے نا ایڈمنسٹریشن سے کہہ دیتے کہ یار گھنٹا بڑھا دیں, تو ڈیفینیٹلی حکومت کو کوئی ایشو نہیں ہونے والا تھا. سزا تو نہیں بنتی کہ فوجداری. میرے خیال سے جو انہوں نے انڈرٹیک کیا تھا جو 40-41 نکات تھے ان کو پورا تھرو اینڈ تھرو ان کو فالو کرنا تھا and they did not, because سب سے بڑی وائلیشن جو پہلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسٹیٹ ریسورسز یوز کر کے 26 نمبر چنگی کے طرف سے آنے کی کوشش کی, حالانکہ روٹ مختص کیا گیا تھا AWT سنجانی سے. سیکنڈلی وہاں پہ پھر انہوں نے جو شور شرابہ کیا اور جو فائرنگ کی, مطلب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لوگوں نے پسٹلز بھی لے کے آئے ہوئے تھے اور فائرنگ پولیس پارٹی پہ فائرنگ ہوئی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دیں اور پھر آپ کہیں کہ کچھ نہ ہو, آپ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑ دیں اور پھر کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ نہ ہو. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں ہمارے صاحب, ڈینائی کر رہے ہیں کیا فائرنگ کی؟ تو ہم نے بھی دیکھی ہے فوٹیج تھی. میں جب آپ کسی شریف بندے کو غلط بیانی کے لیے کر دینا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. چلے آپ کی تعریف. نہیں میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈپور کے اوپر FIR میں کیا کٹا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر FIR کا پرچہ ہے؟ نہیں 2000 نہیں, ابھی یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گارڈ سے بندوق لی اور SHO کے کن پٹی پہ رکھ دی. Can you imagine that? اچھا اس کے بعد آپ کو ایسے لگتے ہیں کمپٹنس جو ہے نا گورنمنٹ کی بھی سن لے. اچھا ایسی چیزیں اس میں پھر ایک اور بات بھی ہے, انہوں نے گوہر صاحب کٹانا مذاق ہے نا, گوہر صاحب آپ مچھلی کو کہہ رہے ہیں درخت پہ چڑھ جاؤ. گوہر صاحب دیکھیں, گوہر صاحب اچھا آپ کی سٹوری کو کوئی نہیں مان رہا. گوہر علی دیکھیں, گوہر علی صاحب نے SHO کو یا اس کو لاتیں مارنی شروع کر دی. اب یہ گوہر علی ہے, میں بیرسٹر گوہر صاحب. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد باقی بھی ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ہی ہے, کس نے کسی کا کیا کیا کیا. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو انہوں نے بل پاس کیا نا, وہ بل پاس کیا ہے, وہ بل سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 16 کے ٹوٹلی خلاف ہے. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں, آرٹیکل 16 میں 2 چیزیں آتی ہیں. پہلا آتا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم ہے ٹو اسمبل. نمبر 2 جو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ ہمیں کہتے ہیں اس کے علاوہ کہ آپ جاؤ اور 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے لیے جاؤ, اور اس کے ساتھ یہ 29 ایسے راستوں کے اوپر کنٹینر لگا دیتے ہیں پورے شہر میں, ہر چیز میں کر دیتے ہیں. اچھا ان کا پریمبل, وہ بل پاس کرنے کے لیے جو ان کا پریمبل تھا, وہ پریمبل یہ تھا کہ چونکہ جب لوگ آتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے. آپ رک جائیں ویسے ہمایوں صاحب, کیونکہ ابھی فارورڈ بلاک آپ کا تیار ہے اور بہت باوسوق کی اطلاع ہے کہ آپ کے لوگ بھی پیش ہوں گے.
खैर से वोट देने को। आज मुझे नेशनल असेंबली की फिक्र ही नहीं है। मुझे नेशनल असेंबली, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर एक बात याद रखिए, अगर JUI इनकी तरफ जाती है तो फिर ये बिल पास होने के चांसेस हैं। अगर JUI इनकी तरफ नहीं जाती, ये पुट्ठे लटक जाएं, ये बिल नहीं पास होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं पास होगा। बाकी तो इनके पास वैसे मेजॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पास होगा। क्यों? असल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की बात हो रही है, 2/3 वाले की। फिर वो 2/3 इनको सेनेट में अकेला करना पड़ेगा, और सेनेट में इस वक्त के जो PTI के जो मेंबरान हैं उनमें से कोई नहीं टूटेगा। उसके अलावा JUI के 5 लोग हैं, अगर वो इनके तरफ नहीं जाते 64 नहीं होते। कर दी है, मोहम्मद अली दुरानी से वो मिले हैं, उन्होंने कहा है हम अपोजिशन के ही साथ हैं। बैड न्यूज़ तो फिर इसका मतलब है सेनेट में इनके 64 नंबर पूरे नहीं होते। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर की भी बात बैरिस्टर अकील को सुना दें कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके लोग नहीं टूटेंगे। हुकूमत की उम्मीदों पर ठंडा ठंडा पानी फिर गया है, सुनाइएगा। जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है। ये हर हाल में खान के साथ होंगे, हर हाल में खान के साथ होंगे, बंदे आप नहीं टूटेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप भूल जाएं कि आप कोई पास कराने वाले हैं। देखें, ये इनकी खाम ख्याली हो सकती है। हमारा इस्तेकाक है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे तो डेफिनेटली लेके आएंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमारे नंबर गेम पूरे होंगे तो हम ले आएंगे, इसमें ऐसी क्या बात है। और आपको याद होगा मौलाना साहब की भी एक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी स्पीच थी। उन्होंने कहा था 45 है 47 है ऐवान यही चलेगा, और उन्होंने कहा था कि मुल्क के वसीतर मफाद में जो है मैं बिल्कुल ये चीज़ देखूंगा, और जो पाकिस्तान के बेनिफिट में होगा वो अच्छा, तो वसीतर मफाद में if we can convince him then definitely वो देंगे साथ। इनको तो साफ इनकार कर दिया, इनको कहा कि इशू टू इशू चलेंगे। ये कैसा इत्तेहाद है? KP में ऑपोजिशन, यहाँ पे ये कह रहे हैं हमारा साथ दें। नहीं तो आप लोग भी फिर उसमें कमी कोई नहीं छोड़ रहे, आप लोग भी कन्विंस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुझसे पूछे मोस्ट प्रोबेबली शायद फैसल साहब भी उसको वोट ना दे। चले फिर तो आपका अच्छा। बाय द वे, जो कहते हैं जिस तरह की FIRs आपने काटी 8 के जलसे पे, फैसल वाडा साहब भी इज ऑफ द व्यू कि आप कोई साउथ इंडियन फिल्म से आप स्क्रिप्ट ली थी लगता है FIR काटने के लिए। बैरिस्टर साहब मैं पूछ रहा हूं कि क्यों FIR में कोई तो FIR में अगर जो ये ऑब्वियसली मुतलका थाना है उसने ही काटी है, अगर उसमें कोई ऐसा लकूना है और कोई ऐसी चीज है जो कि सियाह सबाक से हट के है तो देन डेफिनेटली उसमें वो हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। कोई स्टोरीज इस तरह नहीं है, जो हुआ है वही हुआ है। कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी, ऐसी बातें रखी होगी तो ऐसे FIR नहीं दे दी जाती। मैं आपको बताऊं कि मेरा इस गवर्नमेंट के साथ ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, मेरा इस गवर्नमेंट का मसला है कि ये तो बहुत क्लियर हेडेड है बैरिस्टर साहब, पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट ना कंफ्यूज गवर्नमेंट है। अभी ये फियास्को जो हुआ है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, भाई या तो ये ना करते, अब कर दिया था तो खड़े हो अपनी जगह के ऊपर। आपने मजम्मत की, मैंने इनको बताया, मैंने इनके पार्टी के, मैंने कहा दूसरी बात है कि लेजिस्लेशन इन जनरल नॉट स्पेसिफिक हमारा राइट है, इनका भी राइट है, उनका भी राइट है। भागे ना जमहूरियत, अशाइया, हम खाना खाएंगे, बात करेंगे, खड़े होंगे, बोटी देंगे, टिक्का देंगे। अच्छा, खाना खाने में माशाल्लाह सारे बड़े पेश हैं भाई। आपका खान साहब की गवर्नमेंट में आया था नो कॉन्फिडेंस वो भी क्लियर है। आपके सारे लोगों ने 10 kg वेट पुट ऑन कर लिया था, हर रात खाना आप खड़े हो, दोपहर का खाना। आपने क्या किया? स्पीकर साहब कह रहे हैं, आपकी भी माशाल्लाह स्पीकर साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता, उन्हीं की पार्टी के लोग टीवी पे आके कह रहे हैं उनको पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता, IG कह रहा है मुझे भी नहीं पता। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो रही है, जो ये गाली दे के फौज पर डाल रहे हैं वो शीर और शक्कर डाल के फौज पर डाल रहे हैं। तो एम तो दोनों एक काम कर रहे हैं। वो और फौज के दिफा में इंडिपेंडेंट सेनेटर आ गए हैं, आप दोनों बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा तो ये आप ये देखें, देखिए मैं तो उनकी इज्जत इसलिए करता हूँ, मैं NRO लेके नहीं आया, मेरा कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, मैं किसी के कहने आप कौन आए NRO लेके? सारे NRO लेके आए हुए। गवर्नमेंट NRO लेके बैठी रही है कैसे? पहले NRO नहीं मिला। क्यों, किसने कहा NRO नहीं मिला? तो आप तो फिर लंदन मीटिंग की तायीद कर रहे हैं जो कि खान साहब कहते हैं लंदन प्लान बनाया मेरे खिलाफ। पीपल्स पार्टी के दौर में NRO नहीं चला, इसके बाद भी NRO नहीं चला। नो अभी की बात हो रही है ना, सुबह ओवरऑल बात करो, सब NRO लेके आए ना, मैं तो जिंदगी में कभी NRO लेके वैसे, लेकिन सिंस यू आर प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी NRO है इस गवर्नमेंट के पास कि कुछ नहीं है। मैं ये आपको मैंने अभी आपको क्या समझाया, अब आपने बेचारे IG को बली का बकरा बना रहे, फिर आपको सार्जेंट को बली का ना करें, आप कहें हमसे गलती हो गई, इसका ब्रंट हम लेंगे।
ورنہ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا تو میں کہوں گا کہ سر میں آپ کو ملک کیسے دے دوں. آپ تو خرگوش کی آبوش پہ سو رہے ہیں, آپ کو پتا نہیں, آئی جی کو پتا نہیں, اسپیکر کو پتا نہیں, انٹیریئر منسٹر کو پتا نہیں, سب کو پتا نہیں ہے, اور فوج یہ کرا رہی ہے. تو پھر آپ ایک جگہ کھڑے ہو, آپ بھی ایک جگہ کھڑے ہو. میں ہمایوں صاحب کو شکریہ ادا کروں. ہمایوں صاحب تھینک یو کہ آپ نے وہ ریبرٹ کر دیا کہ میرا وہ کنفیوز ہو گیا تھا سال کا, ٹھیک ہے. سو آئی واز پارٹ اینڈ پارسل آف دا پارٹی دین اینڈ اسٹرگلنگ. لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز استحقاق ہے ہمارا لا بدلنے کا, ناٹ اسپیسیفک. آخری امپورٹنٹ چیز, آپ پلیز بیرسٹر صاحب آپ ان کو یہ کہیں یہ فیاسکو ختم ہو جائے گا, آپ کہیں جی ہم سے غلطی ہے, ہم نے کیا پہلے پروگرام میں کہنا آپ ان کو, بٹ ویل ٹیک دی چارج آف اٹ. اس جگہ پہ ڈال رہے ہیں غریبوں کو نہ کرے سر, ورنہ پولیس کی کوئی بھی عزت نہیں کرے. ٹھیک ہے واڈا صاحب, آپ کی طرف بھی میں بات لاؤں گی. وہ کہتے ہیں آپ سارے ثبوت تو پریس کانفرنسز اور ٹاک شوز میں دیتے رہتے ہیں, عدالت کو بھی کچھ دے دیا کریں, کمیشنز کو دے دیا کریں, کمیٹی کو دے دیں. 44 سال بعد مجھے عدالت نے یہ بتایا, 44 سال کے بعد, کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط ہوئی تھی. چلیں میں بیرسٹر صاحب سے پوچھتی ہوں, آپ کیا برنٹ لے رہے ہیں, آپ ابھی مان رہے ہیں, مان لیں غلطی ہو گئی, ابھی آن دا ہائر. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسپیکر صاحب نے ایک انکوائری انیشیٹ کی ہے, وہ اس کو پورے پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دیں, اور واقعتاً جو رسپانسبل ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری آنی چاہیے. ان کے اوپر الزام کی بات نہیں ہے. if somebody has crossed a line, اور یہاں پہ سینیٹرز اور ممبر نیشنل اسمبلی, دیکھیں ہمارا اگر پریولیج اور استحقاق مجروح کیا گیا ہے اور اس کی وائلیشن کی گئی ہے, it is unacceptable. I was the first person who condemned this. گو کہ وہ دوسری سیاسی جماعت سے, اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, دوسری سیاسی جماعتیں, سب سے پہلے میں نے کنڈیم کیا کل, اور میں نے کہا یہ غلط ہوا. صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, آپ کے کولیگ ہیں کابینہ کے, وہ کہتے ہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. میں کہتا ہوں اگر ہر بندے کا الگ موقف ہے. میں نے یہ کہا کہ باہر پولیس, پارلیمنٹ کے باہر میں نے دیکھی پولیس, کیونکہ ہم شائعے پہ جا رہے تھے. obviously میں وہاں پہ, سارے ایم این ایز تھے وہاں پہ, نکل رہے تھے اسی ہاؤس سے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نہیں دیکھا یہ, لیکن وہاں پہ اگر اندر گئی ہے, because obviously I have not seen it with these two eyes, لیکن اگر اندر گئے ہیں پولیس والے تو غلط کیا ہے, اور ان پولیس والے کو آئی جی صاحب کو بلایا ہوا تھا آج. آئی جی صاحب should take responsibility of this کہ میرے لوگوں نے غلط کیا. بلی کا بکرا نہیں بنا رہے ایس واڈا صاحب سیٹ. آپ ایک بندے کو ایک ایزی ٹارگٹ کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے. بیرسٹر صاحب کی اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی بات کو, کہ بیرسٹر صاحب پلیز, IG and sergeants have nothing to do with it. It is your chief executive or the concerned minister who has to take the responsibility. And he has to go and should be sacked even if it is the prime minister. کیونکہ ہر کسی کا ایک الگ موقف ہے. خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ. آپ نے بھی بائی دا وے پریس ٹاک کی ہے, آپ نے ساتھ میں یہ والی بات کی تھی کہ یہ تو ہے ہی اینٹی اسٹیٹ, اینٹی نیشنل, ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور تو کر تو حرکتیں تو وہی ہو رہی ہیں نا. تو پھر تو آپ بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. نہیں میں جسٹیفائی نہیں, میں جو پریولیج وائلیٹ ہوئے اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن ان کی حرکتوں کے اوپر میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک بڑی لاجیکل بات ہے کہ میں قتل کر کے اسمبلی میں چلا جاؤں, میں سینیٹر ہوں, میرے کو ہاتھ نہیں لگا. بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, انڈیا کے ساتھ جا کے را کے ایجنٹوں کے ساتھ کنیکشن ان کے مل رہے ہیں. اسرائیلی اخبار ان کے بارے میں ان کے حق میں لکھ رہا ہے, ایک آپریشن گولڈ سمتھ ان فل سوئنگ ہے. مطلب اس کا پھر کیا کیا جائے, پاکستان کو چاروں طرف سے توڑنے کے لیے. دیکھیں یہ 2022 میں پی ٹی آئی نے بھی یہی کام کیا تھا, توڑی تھی اسمبلیاں, گئے تھے اندر, مارا تھا. اچھا یہ والی بات پہ میں ہمایوں صاحب سے بالکل what I'm trying to say is کہ دیکھیں ایک تو یہ کمپلیکس سے ہم ہٹ جائے کہ ہم کو اسمبلی میں تو ہم کو بہت بڑی چیز ہے, نہ ہماری 4 ٹانگیں ہیں نہ 4 ہاتھ ہیں, we are as normal, بلکہ ان سے بھی گزرے ہم. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں قتل کر کے اسمبلی میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے ہاتھ نہیں لگا. نہیں, آپ نے کہا کہ آپ اس عدالت کو ثبوت نہیں دیں گے جس نے اتنے سال بعد بتایا بھٹو کی پھانسی غلط تھی, تو یہ تو غلط بات. مجھے آپ ٹائم لائن دے دیں نا. میں دیکھیں یہی عدالتیں اسی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. ادروائز پی ٹی آئی بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے انصاف نہیں مل رہا ہے, اسی لیے باہر جا رہے ہیں. اس میں انوالوڈ ہے ایز پر می, وہ تو ملٹری کورٹ میں چلے گا نا. ملٹری کورٹ میں آپ کو ٹرائل جلدی کرانا ہے, مجھے بلائیں گے, میں دے دوں گا, یا میں خط لکھوں گا ان کو کہ بھائی مجھے میرے پاس یہ شواہد ہے, چاہے اتنے سے آپ کو لیڈ ملتی ہے. ہمیں تو قاتل سے مطلب ہے نا, یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ. بتائیں جی ہمایوں صاحب, آپ کے ٹائم پہ جب دھاوا بولا تھا پارلیمنٹ میں, آپ نے کیا کر لیا تھا؟ میں ایک بات بتاتا ہوں. یہی مولانا صاحب کے لوگ بائی دا وے آپ لوگوں نے پکڑے. میں بالکل بتاتا ہوں. اس طرح ہوا تھا کہ 2022 میں جو لاجز ہیں اس کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا. اب ایک بات یاد رکھیں, 2022 میں سینکٹیٹی کم ہو گئی کیا؟ نہیں, آپ سن لیں, میری بات سن لیں, ٹھیک ہے. 2022 میں there was no law in order to protect the parliamentarians. یہ لا بنا تھا جنوری 2023 میں. تو اس کا مطلب آپ اس کے لا نہ ہونے کا فائدہ لے لیں گے؟ نہیں, اس وقت یہ لا بنا تھا کہ جو انتظامیہ ہے جس میں پولیس اور یہ سارے آ جاتے, وہ جب بھی کسی ایم این اے یا سینیٹر کو اریسٹ کریں گی تو وہ
या तो स्पीकर और या तो चेयरमैन सेनेट उससे इजाजत लेकर ये उसकी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। उससे पहले उनके पास इस चीज के लिए कोई उनको रोकने वाली चीज नहीं थी, तो अगर वो उस वक्त कर लेते तो दे आर नॉट वायलेटिंग एनी लॉ। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता क्या उन्होंने कानूनी मार दिया आप लोगों को। नंबर टू, अभी जो बात है ये इसमें दो चीजें। नंबर वन, जो आईजी साहब है वो कह रहे हैं हमने स्पीकर साहब को इन्फॉर्म करके किया था और ये जो बाउंड्री है ऑफ द नेशनल असेंबली उसके अंदर ये वाकया हुआ है। उसके अंदर फिर जो असेंबली के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, जो बिल्डिंग के अंदर की बात है, उस बिल्डिंग के अंदर इन लोगों ने मुख्तलिफ दरवाजे तोड़े भी हैं, जो अगर कोई बंद थे तो उनको तोड़े। सुन ले, ब्लेम डाल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। सुन ले, मोहसिन नकवी साहब इनके पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट लाइक वाटा साहब, मे बी ही कैन टेक सम ओनरशिप ऑफ हिम, प्रॉब्ली नॉट वाटा साहब, मोर देन दैट। ठीक है ना, मोहसिन नकवी साहब इज इंडिपेंडेंट, ही इज एन इंडिपेंडेंट सेनेटर, एनीबॉडी इज रिस्पांसिबल। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ना, लाइक नहीं सब इंडिपेंडेंट है, अलग-अलग है। ठीक है, वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट है। अच्छा ठीक है, अब ये सारी चीजें हुई थी, तो इसके अंदर अगर आईजी साहब कह रहे हैं कि मैंने बताया है तो आई विल टेक हिज वर्ड फॉर इट। अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, आई विल टेक his word you for are taking everyone's ठीक है। हाँ। नहीं, मैं देखे ना, मेरी नजर में इनको झूठ बोलना है, लेकिन अब इन लोगों ने आपस में डिसाइड करना है कि झूठ कौन बोल रहा है। ठीक है, इन्होंने डिसाइड करना है कि झूठ कौन। देखिए, कोई ना कोई गलत बयानी कर रहा है, अगर आईजी गलत बयानी कर रहा है, अगर आईजी गलत बयानी कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। एक भाई साहब, आईजी तो कर रहा है, लेकिन इनकी पार्टी के सीनियर लोग आगे कह रहे हैं कि स्पीकर को पता है, टीवी के रिकॉर्ड का हिस्सा तो फिर इसका मतलब है ये लोग गलत हैं। तो आप भी ब्लेम ले लेना, एक्सेप्ट ले ले हिज वर्ड फॉर व्हाट ही सेड। स्पीकर साहब ने कहा कि मुझे नहीं बताया था, और फिर उन्होंने कुछ, मैंने जो सुनी है बातें कि राब्ते में थे गालबन, उस टाइम तक पुलिस नहीं आई थी। ये जो मेंबरान थे वो कह रहे थे मैं तब सोया हूं जब ये आज उन्होंने कहा है पार्लियामेंट पे के फ्लोर पे, उन्होंने कहा कि मैं तब तक राब्ते में था, आई थिंक 2:15 बजे तक, अराउंड दैट टाइम, या 2:45 बजे तक। 3 के बाद हुई है। तो उन्होंने कहा 3 के बाद हुई, उसके बाद मुझे नहीं पता, तब तक मुझे पता था। बाहर पुलिस तक का ऑब्वियसली पता था। मैं तो ये भी कहता हूं कि बाहर नकवी साहब को तो नहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अरेस्ट का भी नहीं पता था, क्योंकि मिनिस्ट्री का एम्बिट है ना। आपकी पार्टी से पहले भी आप कहते थे कि भाई हमें नहीं पता, वो तो पीएम भी बन सकते हैं, हमारा उनका बस नहीं चलता। अगर मैं देखें, मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं बहुत क्लियर हूं इस बात पे कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने इसको एंडोर्स किया है और उनके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ, बिकॉज़ ये पुलिस उन्हीं के अंडर आती है, तो फिर देन ही हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। ओह गॉश, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लेकिन आई विल हैव टू वाइंड अप। थैंकिंग ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।